بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے یہ حضور کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ختیجہ کے بھی حقیقی بھتیجے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد حضرت اسماء آپ کے نکاح میں تھیں، ہونے کے سبب سے وہ حضور کے ساڑو بھی تھے۔ اس طرح ذات نبوی کے ساتھ ان کو متعدد نسبتیں حاصل تھیں۔ حضرت زبیر صرف 16 برس کے تھے کہ نور ایمان نے ان کے خانہ دل کو منور کر دیا۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 5ویں یا 6 مسلمان تھے، لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ تاہم سابقین اسلام میں وہ ممتاز اور نمایاں تقدم کا شرف رکھتے ہیں۔ حضرت زبیر اگرچہ کمسن تھے، لیکن استقامت اور جانثاری میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ قبول اسلام کے بعد ایک دفعہ کسی نے مشہور کر دیا کہ مشرکین نے حضور کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر جذبہ جانثاری سے اس قدر بے خود ہوئے کہ اسی وقت ننگی تلوار کھینچ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کی، مجھے معلوم ہوا تھا کہ خدا نخواستہ حضور گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ فداویت تو جانثاری میں ایک بچے کے ہاتھ سے برہنہ ہوئی۔ عام مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بھی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ان کے چچا نے ہر ممکن طریقے سے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہا، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو اتر جاتا۔ بالآخر اس نے برہم ہو کر اور بھی سختی شروع کی، یہاں تک کہ چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیا اور اس قدر دھونی دیتا کہ دم گھٹنے لگتا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہے جاتے، کچھ کرو اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ غرض مظالم و شدائد سے اس قدر تنگ آئے کہ وطن چھوڑ کر حبش کی راہ لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے واپس آئے تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا قصد کیا، اس لیے انہوں نے بھی مدینے کی مبارک سرزمین کو وطن بنایا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔